زبان کا علم یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا ذکر کیا جائے، دل کا علم یہ ہے کہ اس دل کے اندر ڈیرا صرف اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے۔ چوتھی بات باقی ہے جو آج میں نے عرض کرنی ہے، پیشانی کا علم۔ پیشانی کا علم اس بچے نے کہا کہ یہ ہے کہ یہ پیشانی اور ماتھا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اس پیشانی کے ساتھ سجدے کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ ابن مبارک حیران ہو گئے، فرمایا بیٹے تو مجھے بڑا سمجھدار معلوم ہوتا ہے، کوئی مجھے نصیحت کر۔ بچے نے کہا حضرت آپ بھی مجھے عالم معلوم ہوتے ہیں، بس نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے بغیر کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ اگر امید ہونی چاہیے انسان کو تو رب العالمین کی ذات سے ہونی چاہیے بس۔ تو چوتھی چیز کا علم پیشانی اور ماتھے کا یہ ہے کہ جب پیشانی اور ماتھا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تو اس پیشانی کے ساتھ سجدے کے لائق بھی صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ حوالہ سنیں، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ سورۃ الفرقان یہ آیت سجدہ ہے، ایک سجدہ ساتھیوں نے بعد میں کر لینا ہے۔ 19واں پارہ اور میرے سامنے آیت نمبر 60 کھلی ہوئی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جس وقت مکہ والوں کو یہ کہا جاتا ہے اے حرم شریف کے آس پاس رہنے والوں، بیت اللہ شریف کے مجاور، خانہ کعبہ کی خدمتیں کرنے والوں، اسجدوا للرحمن، تم سجدہ کرو صرف رحمان کا۔ معنی پر غور کیا ساتھیوں نے؟ سجدہ کرو رحمان، صرف رحمان کا۔ دوسروں کے سجدے کیا کرتے ہو، صرف رحمان کا سجدہ کرو۔ قالوا وَمَا الرَّحْمَنُ۔ اب اس آیت کے بڑے مطلب ہے، میں ایک مطلب عرض کرتا ہوں۔ جب یہ کہا جاتا ہے صرف رحمان کا سجدہ کرو، آگے مکے والے کہتے ہیں ہم کس لیے صرف رحمان کا سجدہ کریں؟ جتنے ہمارے بابے ہیں، بابا لات ہیں، منات ہیں، اسا فقیر نہیں ہے۔ حضرت ود، حضرت سوا، حضرت یوس، حضرت یوک، حضرت نصر، شعراء ستارہ، یہ جو ہمارے بڑے بڑے دربار ہیں، ہم ان کے سجدے کیوں چھوڑ دیں؟ صرف اللہ ہی کا سجدہ ہم نہیں کرنا چاہتے۔ اب پھر جملہ غور سے دوستوں نے سننا ہے، اللہ کا سجدہ بھی کرتے تھے، درباروں کے سجدے بھی کرتے تھے، ان کو حکم یہ دیا گیا صرف اللہ ہی کا سجدہ کرو۔ ہی پر غور کیا ساتھیوں نے؟ یہ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ ہی اور بھی فرماتے تھے ہم بھی والے نہیں ہیں، ہم موحدین ہی والے ہیں۔
اب الفاظ بڑے محتاط بولوں گا. بازار میں بیٹھ کر عزت بیچنے والی عورت ہر آنے والے کو کہتی ہے میں تیری بھی بیوی ہوں. دوسرا آیا تیری بھی بیوی ہوں. تیسرا آیا تیری بھی بیوی ہوں. اور جو انسان کے نکاح میں ہے با کردار صاحب کردار باحیا عورت وہ اپنے خامد کو کہتی ہے میں تیری ہی بیوی ہوں. بازار میں بیٹھنے والی کہتی ہے تیری بھی بیوی ہوں اور گھر والی منقوہ کہتی ہے نہ میں تیری ہی بیوی ہوں اور کسی کی نہیں ہوں. مشرکین مکہ بھی والے تھے اور آمنہ کے لال ہی والے تھے. یوں نہیں کہ اللہ کا بھی سجدہ کرو نا اللہ ہی کا سجدہ کرو. قالوا ومر رحمان آگے وہ کہتے تھے ہم اللہ ہی کا سجدہ کیوں کریں باقی درباروں اور مزاروں کے سجدے کیوں چھوڑ دیں. فرمایا نسجد لما تأمرنا وزادهم فورا. آیت نمبر 60. اچھا صرف اللہ کے سجدے ہم شروع کر دیں باقی درباروں مزاروں کے سجدے چھوڑ دیں. اللہ ہی کے سجدے کا اعلان سن کر ان کی نفرت زیادہ ہو جاتی ہے. ساتھیوں نے سبق دہرانا ہے مجھے خوشی ہو. ان کو کیا کہا گیا اونچی آواز سے اللہ کا بھی سجدہ کرو یا اللہ ہی کا سجدہ کرو. اللہ ہی کا. اور انداز یہ میرے سامنے سورۃ الدہر 29واں پارہ ہے اور رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. آیت نمبر 26 29واں پارہ سورۃ الدہر. رات کا وقت ہو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فسجد لہو سجدہ صرف اللہ ہی کا آپ نے کرنا ہے. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. لمبی رات میں اللہ کی پاکی بیان کیا کر اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. رات کے وقت میں اللہ کی پاکی بھی بیان کرنی ہے اور فسجد لہو سجدہ صرف اللہ ہی کا کرنا ہے. نامہ پارہ سورت کا نام سورۃ الاعراف. یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن کھلا ہوا ہے. یہاں انداز اللہ کریم نے ذکر فرمایا فرشتوں کے متعلق. جو فرشتے اور رب العالمین کے مقرب ہیں. اور یہ بھی جملہ دوستوں کو سناتا رہتا ہوں کہ 4 چیزوں کی تعداد اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1, آسمانی کتابوں کی تعداد 2, اللہ کی صفات کی تعداد 3 اور فرشتوں کی تعداد 4. ان الذین عند ربک جن فرشتوں کو اللہ نے بڑا اعلیٰ مقام نصیب کیا ہے. ایک تو اللہ کی عبادت کرنے سے آکڑ نہیں کرتے ہیں اور نمبر 2 وَلَهُ يَسْجُدُونَ. سارے کے سارے فرشتے جتنے فرشتے آج تک پیدا ہو چکے یا اللہ کریم بعد میں پیدا کرے گا جتنے بھی فرشتے ہیں سارے کے سارے فرشتے سجدہ صرف اللہ ہی کا کرتے ہیں. اب کیا خلاصہ
ساری کائنات والوں کو حکم سجدہ اللہ ہی کا کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فاسجد لہ سجدہ اللہ ہی کا کرنا ہے۔ اور نمبر 3، جتنے بھی فرشتے ہیں سارے فرشتے اللہ ہی کا سجدہ کرتے ہیں۔ اور حوالہ، سورت کا نام ہے سورت الجن، یہ میرے سامنے سورت الجن، فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اللَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ آیت نمبر 18 ہے۔ 3 باتیں عرض کروں گا، غور سے سننا۔ ان المساجد اللہ، 3 معنی، جتنے بھی سجدے کی جگہیں ہیں، سجدے دیاں جھائیاں، یہ سجدے کی جگہ، وہ سجدے کی جگہ، وہ اور حدیث میں آیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض کلها مسجدا وطہورا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کی ساری زمین کو اللہ نے میرے لیے سجدے کی جگہ بنا دیا ہے۔ پچھلی امتوں میں سوائے مسجد کے عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ عبادت کرنی ہے صرف مسجد میں کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے صرف مسجد میں کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے صرف مسجد میں پڑھنی ہے۔ پچھلی امتوں میں پابندی تھی، اور اس آخری امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ساری زمین کو سجدے کی جگہ بنا دیا۔ زمین کے جس حصے پر پاک جگہ پر سجدہ کرنا بندے کا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ ہماری نماز، ہماری آپ کی ہماری نماز مسجد کے باہر بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، لیکن پچھلی امتوں کی نماز مسجد کے باہر نہیں ہوتی تھی، صرف مسجد میں ہوتی تھی بس۔ سورت کا نام سورت یونس، یہ میرے سامنے 11واں پارہ ہے، اور رب العالمین نے فرمایا، یہ آیت نمبر 87 کھلی ہوئی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ حوالہ ہے۔ فرعون نے غصے میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے عبادت خانے گرا دیے۔ جملے پر غور کرنا، یہ عبادت گاہ کو گرانا کس کا طریقہ تھا؟ فرعون کا۔ پھر دہرا رہا ہوں، اہل ایمان کی عبادت گاہوں کو گرانا، مسمار کرنا، اینٹ سے اینٹ بجانا کس ظالم بادشاہ کی سنت ہے؟ فرعون کی۔ آج تو میرے خیال ہے پاکستان میں مساجد نہیں گرائی جا رہی، مندر بنائے جا رہے ہیں، مساجد گرائی جا رہی ہیں۔ مساجد جو کعبہ کی بیٹیاں ہیں، کعبہ کی بیٹیاں مساجد شہید کی جا رہی ہیں، ہندوؤں کے مندر بنا کر، اور گردوارے سکھوں کے آباد کیے جا رہے ہیں۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، یہ آیت ہے۔ اور میں نے جو بات کی ہے کہ فرعون نے غصے میں آ کر بنی اسرائیل کے عبادت خانے گرا دیے، میں اس حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف اللہ نے حکم بھیجا
کہ انت بوال قومکما بمصر بیوتا، فرعون کے خوف کی وجہ سے علاقہ نہ چھوڑنا۔ ابھی میرا حکم نہیں آیا، حکم آئے گا تو ہجرت کرنا، ایسے نہیں کرنی۔ ایک کالونی بنا کر رہو، ایک سوسائٹی بنا کر اس میں سارے اکٹھے رہو، کیونکہ فرعونیوں پر عذاب آنے والے تھے۔ تم اپنا محلہ الگ بنا لو تاکہ فرعونیوں پر آنے والا عذاب تم پر نہ آنے پائے۔ اب یہ دور تفسیر کی بات ہے، اس میں بڑی تفصیل ہے، میں نے اشارہ کر دیا۔ دوسری بات، فرعون نے مساجد شہید کر دیے، عبادت خانے گرا دیے ہیں۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، تمہیں عارضی طور پر اجازت ہے، جملہ غور سے سننا، عارضی طور پر تمہیں اجازت ہے، گھروں کے اندر عبادت شروع کر دو۔ اجازت ہے لیکن عارضی طور پر، مستقل حکم یہ ہے کہ عبادت گاہ میں کرنی ہے۔ فرعون نے عبادت گاہیں گرا دی، اب گھروں میں عبادت شروع کر دو۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنا لو، یہاں عبادت شروع کر دو۔ فی الحال مساجد کی حاضری معاف ہے۔ یہ بھی دور تفسیر کی بات ہے۔ آؤ سبق پر۔ پچھلی امتوں میں مسجد کے باہر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس امت میں ساری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ ان المساجد للہ، تمام کی تمام سجدے کی جگہ صرف اللہ کریم کی ہے۔ یہ معنی کیوں سنایا؟ بڑی عجیب بات، غیر اللہ کا سجدہ کرنے والا، جملہ غور سے سننا، اللہ کے بغیر دوسرے کا سجدہ کرنے والا، دوسرے کا سجدہ کرنا ہے تو میں اللہ کی زمین سے نکل جا۔ نہیں، یہ جو دربار بنے ہوئے ہیں، یہ جو مزار بنے ہوئے ہیں، یہ جو کبے بنے ہوئے ہیں جن پر سجدے ہو رہے ہیں، یہ دربار، آپ نے جواب دینا ہے دوستوں نے، یہ کبے، دربار، مزار، یہ اللہ کی زمین پر ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا زمین ساری میری ہے، اگر غیر اللہ کا سجدہ کرنا ہے میری زمین سے نکل جا۔ اللہ کی زمین سے کوئی نکل سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب سجدے کی ساری جگہ میری ہے تو سجدہ خیر کا کیوں کر رہا ہے؟ سجدہ صرف اللہ کریم کا کرنا چاہیے۔ تمام سجدے کی جگہ میری ہیں، خیر کا سجدہ کرنا ہے میری جگہ سے، اللہ فرماتے نکل جا۔ دوسرا معنی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جتنے سجدے والے اعضاء ہیں سب کا مالک اللہ ہے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں، ناک زمین پر، ماتھا زمین پر، گھٹنے زمین پر، ہاتھ زمین پر، پاؤں کی انگلیاں زمین پر۔ خیال، اب اگر سجدہ غیر کا کرنا ہے تو اس ماتھے سے سجدہ کرو جو کسی دوسرے نے پیدا کیا ہو۔ سجدہ کرنا ہے، ناک زمین پہ رکھنی ہے تو اس کے سامنے جا کر ناک رکھ جس نے تیری ناک بنائی ہے۔ سجدے کے وقت دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیکنے ہیں، گھٹنے اس کے سامنے ٹیک جس نے پیدا کیے ہیں۔ اگر کسی اللہ کے بغیر پیر فقیر نے تیرے گھٹنے بنائے ہیں، ماتھا بنایا ہے، پاؤں بنائے ہیں، ہاتھ بنائے، پھر ان اعضاء کے ساتھ سجدہ اس کا کر۔
اگر سجدے والے اعضاء پیدا کرنے والا اللہ ہے تو ان اعضاء کے ساتھ سجدے کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ تیسرا مطلب وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تمام کے تمام سجدے صرف اللہ کے لیے ہیں، تمام کے تمام سجدے۔ اب میں تین معنی الگ الگ کرتا ہوں پھر تینوں کو جمع کروں گا۔ تمام سجدے کی جگہیں اللہ ہی کے لیے ہے، تمام سجدے والے اعضاء، جن اعضاء سے انسان سجدہ کرتا ہے، تمام سجدے والے اعضاء اللہ ہی کے لیے ہیں اور تمام سجدے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب میں تینوں باتیں اکٹھی کر رہا ہوں، خیال۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تمام، غور پڑھے لکھے ساتھی، تمام اعضائے سجدہ سے، ماتھا ہے، ہاتھ ہے، گھٹنے میں مثال دے رہا ہوں، تمام اعضائے سجدہ سے، تمام سجدے کی جگہوں میں تمام سجدے صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تینوں باتیں میں نے جمع کر دیں، خلاصہ کیا نکلا؟ ماتھا بنانے والا اللہ ہے تو اس پیشانی کے ساتھ سجدے کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ اور انداز یہ میرے سامنے سورۃ الحج 17واں پارہ، یہاں قرآن پاک کا انداز، یہ میں نے سورۃ الحج کھولی ہوئی ہے اور رب العالمین نے فرمایا، اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں، آیت نمبر 17، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَالْجِبَالِ وَالشَّجَرِ وَالدَّوَابِ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ یہ بھی آیت سجدہ ہے، ساتھیوں نے ایک سجدہ کر لینا ہے۔ معنی سنیں، سننے والے تو نے غور نہیں کیا، آسمان و زمین کے اندر جتنی مخلوق ہے ساری اللہ ہی کا سجدہ کرتی ہے، ساری مخلوق۔ پھر والشمس، سورج بھی اللہ ہی کا سجدہ کرتا ہے، والقمر، چاند بھی اللہ ہی کا سجدہ کرتا ہے، والنجوم، ستارے بھی اللہ ہی کا سجدہ کرتے، اللہ بھی کا، اللہ ہی کا، والجبال، سارے کے سارے پہاڑ بھی اللہ ہی کا سجدہ کرتے ہیں، والشجر، سارے کے سارے درخت بھی اللہ ہی کا سجدہ کرتے ہیں، والدواب، ساری مخلوقات اللہ ہی کا سجدہ کرتی ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، بہت سارے لوگ اللہ ہی کا سجدہ کرتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، بہت سارے لوگوں پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ اللہ ہی کے سجدے کے منکر ہیں۔ اب خیال، سورج کا سجدہ اپنی شان کے مطابق، چاند کا سجدہ اپنی شان کے مطابق، ستاروں کا سجدہ، پہاڑوں کا سجدہ، درختوں کا سجدہ، مخلوقات کا سجدہ اپنی اپنی شان اور حیثیت کے مطابق، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور انسان کا سجدہ کیا ہے؟ ماتھا زمین پر ٹیک دینا، صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ یہ میں نے آپ کو 4-5 حوالے سنائے، ان 4-5 حوالوں کا خلاصہ کیا ہے کہ سجدے کے لائق صرف کون ہے؟ اونچا 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 سجدے کے لائق صرف کون ہے؟ اور برسوں پہلے الطاف حسین حالی نے کہا تھا
کہیں نخل مرکد کی چھاؤں میں سجدہ. نخل مرکد، نخل کہتے ہیں کھجور کو، مرکد قبر، دربار، مزار، درخت اگا ہوا ہے مزار پر سجدے ہو رہے ہیں. کہیں نخل مرکد کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، مزاروں پہ اور خانقاہوں میں سجدہ. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر. جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. چونکہ آگ پر بار سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں. پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں. مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. برسوں پہلے کہا تھا حالی نے. اب ذرا اللہ کا نام اونچا لینا ہے. میں ایک اور بات شروع کر رہا ہوں. سجدہ صرف کس کا حق ہے؟ نہیں، مسجد گونج جائے اونچی آواز سے، سجدہ صرف کس کا حق ہے؟ آج میں نے آپ کو حدیث شریف کے حوالے کھول کر دکھانے ہیں. پہلے تو زبانی احادیث مبارکہ سنایا کرتا ہوں، آج حوالے کھول کر. یہ میرے سامنے مشکاہ شریف پڑھی ہے. قرآن پاک کے نیچے اوپر اللہ کا قرآن ہے، نیچے نبی پاک کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آخر میں آپ کو حدیثیں سناؤں گا کھول کر دکھا کر. دو باتیں، آپ یہاں سے یہ مسئلہ یاد کر کے اٹھے اور آپ نے دوسروں کو دعوت دینا شروع کر دی کہ قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے کہ سجدہ صرف اللہ ہی کا حق ہے. آپ کسی دوست کو دعوت دیں، گھر میں جا کر دعوت دیں، دکان پر دعوت دیں، بازار میں دعوت دیں، ہوٹل پر بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کسی کو دعوت دیں کہ سجدے کے لائق صرف اللہ. اللہم ایاک نعبد والاک نصلی ونسجد. اللہ ہم سجدہ صرف تیرا کرتے ہیں. اور کوئی دوست آپ کو یہ کہہ دے، سوال، بھائی جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ ہی کا حق ہے، تو پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیوں کیا تھا؟ کوئی سوال کر دے. قرآن پاک میں ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا تھا. اگر کوئی آپ پر حضرت آدم اور فرشتوں والا، حضرت یوسف علیہ السلام اور بھائیوں والا سوال کر دے، قرآن میں آیا ہوا ہے فرشتوں نے حضرت آدم کا سجدہ کیا، قرآن پاک میں آیا ہوا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا، تم کہتے ہو صرف اللہ ہی کا سجدہ کرنا ہے، پھر یہ دونوں سجدے کیوں ہوئے؟ سوال ٹھیک ہے؟ جاگو تو صحیح، سوال ٹھیک ہے؟ جواب سارے دوستوں نے جواب ذہن میں رکھنا ہے. سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ عبادت اور دوسرا ہے سجدہ تعظیمی. عبادت والا سجدہ اور دوسرا ہے عزت اور احترام کے لیے سجدہ. فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا تھا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا تھا، لیکن یہ دونوں سجدے عبادت والے نہیں تھے، عزت اور احترام والے تعظیمی سجدے تھے. میاں صاحب میرا لفظ یاد راسی، تعظیمی سجدہ. اے سجدے ہن عزت واسطے، ادب واسطے، احترام واسطے. اے فرشتہ جرا آدم علیہ السلام دا سجدہ کیتا، ہاں نہ جواب نہیں ایسا تھی. فرشتہ جرا آدم علیہ السلام دا سجدہ کیتا یا یوسف علیہ السلام دے بھائیاں یوسف علیہ السلام دا سجدہ کیتا، اے سجدہ عبادت اللہ کیتا ہنے.
ایک کیرا سجدہ ہے تعظیمی سجدہ ہے، عزت واسطے سجدہ ہے، ادب تے احترام واسطے سجدہ ہے۔ دونوں باتیں قرآن میں ہیں۔ 14واں پارہ، سورت کا نام سورت الحجر۔ اللہ فرماتے ہیں فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ یہ حوالہ آیت نمبر 30۔ سارے کے سارے فرشتوں نے مل کر آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا، بچ گئے۔ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ 15ویں پارے کے الفاظ یہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ آیت نمبر 50 ہے۔ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ اللہ کریم نے ابلیس کو الگ حکم دیا تھا، تو نے بھی آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیمی سجدہ کرنا ہے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، یہ میرے سامنے سورۃ الاعراف 8واں پارہ آیت نمبر 12 کھلی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ابلیس تو نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا، حالانکہ میں اللہ نے تجھے الگ حکم دیا تھا، تو نے بھی آدم علیہ السلام کا تعظیمی سجدہ کرنا ہے۔ ابلیس نے کہا نا خیر من، میں آدم علیہ السلام سے اچھا ہوں، میں کیوں آدم علیہ السلام کا تعظیمی سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، میں کیوں مٹی کے بنے ہوئے خاکی انسان کے سامنے سجدہ کروں؟ اچھا نکل جا یہاں سے، فاخرج منہا، گیٹ آؤٹ۔ تجھ جیسے متکبر کی جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ قرآن کے لفظ ہیں فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ تو ابلیس تکبر اور آکڑ کرے، نکل جا، گیٹ آؤٹ، فاخرج انک من الصاغرین، قیامت تک تو ذلیل و خوار رہے گا۔ اب جملہ کیا سنانا ہے؟ جن فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیمی سجدہ کیا وہ اللہ کی ناراضگی سے بچ گئے، اور جس ابلیس نے آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیمی سجدہ نہیں کیا، قیامت اللہ نے لعنتی بنا دیا۔ ساتھی میری تسلی تو کرا دیں، یہ جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا یہ عبادت والا سجدہ تھا۔ ہاں نہ جواب تے لے، عبادت والا سجدہ آئی انہاں دا عقیدہ بھی آدم علیہ السلام عبادت دے لیکن اسا سجدہ پہ کریں دے نا، یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، تعظیم والا سجدہ تھا، عزت کے لیے، ادب کے لیے، احترام کے لیے۔ 12واں پارہ سورت کا نام سورت یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان کے سامنے عرض کی، یہ حوالہ سامنے ہے، وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ آیت نمبر 4۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی 7 سال عمر ہے۔ ابا جان سے عرض کرنے لگے، ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ نمبر 2 سورج، وہ بھی میرے سامنے سجدہ ریز ہے۔ والقمر، چاند بھی میرے سامنے سجدے میں گرا ہوا ہے۔ 11 ستارے، چاند، سورج،
رأيتهم لي ساجدين 11 ستارے سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ آگے لمبا قصہ ہے، 40 سال گزر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں بادشاہی کر رہے ہیں۔ 40 سال بعد خاندان والوں کو بلایا، آؤ سارے میرے پاس مصر تشریف لے آؤ۔ لمبا قصہ ہے، قصہ نہیں سنا سکتا، سبق رہ جائے گا۔ 13واں پارہ سورت کا نام سورۃ یوسف۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ اچھا ایک جملہ سنا ہے، یوسف علیہ السلام دے بھائیاں حضرت یوسف نال ظلم کیتا، چپ کر بیٹھے ہو، کرتا اتارا، والد سے جدا کیا، کنویں میں جا کر رکھا، قمیص پر جھوٹا خون لگایا، باپ کے سامنے روتے ہوئے آئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنا۔ یہ جڑے کام کیتے ہیں یہ چنگے کام ہیں، چپ کر بیٹھے ہو، ہاں نہ یہ چنگے کام ہیں بھئی۔ محبوب بیٹے کو والد سے جدا کرنا، راستے میں اس پر ظلم و ستم کرنا، قمیص اتار لینا، کنویں میں رکھ دینا، جھوٹ موٹ خون قمیص پر لگانا، والد کے پاس روتے ہوئے وغیرہ۔ بات ایک اللہ سے نہیں رکھے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے کہ سجدہ صرف اللہ ہی کا کرنا ہے، سجدہ صرف اللہ ہی کا حق ہے، اللہ کے بغیر کسی کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، شاہ جی سجدہ صرف اللہ کا کرنا ہے؟ اگے ہاں، تے یوسف علیہ السلام دے بھراواں حضرت یوسف دا سجدہ کیوں کیتا ہے؟ سوال سمجھ آیا ہے؟ سجدہ صرف اللہ کا کرنا چاہیے۔ حضرت شاہ جی فرمایا یوسف علیہ السلام دے بھراواں کیوں سجدہ کیتا یوسف علیہ السلام دا؟ شاہ جی تسا مسئلہ بیان پہ کرے دے سجدہ صرف اللہ دا کرنا ہے۔ شاہ جی مسائیہ بھی پڑھے تھے، خطیب بھی پڑھے تھے، مذاق بھی کرتے تھے۔ فرماون لگے نہ اے دسا تو جو اگو سوال پیا کرے نے میں یوسف علیہ السلام دے بھراواں جو حضرت یوسف دا سجدہ کی انہاں دے باقی کام کیرے چنگے ہیں؟ گل سمجھ آئیے؟ انہاں دے باقی کام کیرے چنگے ہیں؟ بندہ کا چپ تھی گیا۔ اے تا ہے الزامی جواب، اے اگلے کو چپ کراون واسطے۔ اصل جواب ہے کہ جڑا یوسف علیہ السلام دے بھراواں حضرت یوسف دا سجدہ کیتا اے عبادت والا سجدہ نہیں، تعظیمی سجدہ۔ آئیے سنیں۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ 40 سال کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان والے مصر میں پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر آ کر ان کا استقبال کیا۔ تشریف لے چلو شہر کے اندر۔ دربار میں پہنچے، رافع ابویہ علی العرش، اپنے والد اور والدہ کو حضرت یوسف علیہ السلام نے تخت پر بٹھایا۔ یہ دورہ تفسیر میں تفصیل ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ زندہ تھی، لیکن قرآن نے والد کے غم کو بیان کیا، والدہ کے غم کو کیوں بیان نہیں کیا؟ قرآن عورتوں کا ذکر کرتا کم ہے۔ والدین کو تخت پر بٹھایا۔ جب بھائیوں نے، والدین نے یوسف علیہ السلام کی عظمت اور شان و شوکت کو دیکھا، خروا لہ سجدا،
سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ خیال کرنا 11 بھائیوں نے بھی سجدہ کیا، والد نے بھی سجدہ کیا، والدہ نے بھی سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ یہ عبادت والا سجدہ آئی نا، تعظیمی سجدہ، عزت احترام واسطے۔ قال حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے ابا جان یا اباتے، اے میرے پیارے ابا جی، ھذا تعویل رؤیا من قبل، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے 40 سال پہلے بچپن میں دیکھا تھا۔ بچپن میں خواب دیکھا تھا، 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 11 بھائی، سورج سجدہ کر رہا ہے میرا والد، چاند میرے آگے سجدہ کر رہا ہے میری والدہ۔ قد جعلھا ربی حقا، اللہ کریم نے 40 سال کے بعد میرے بچپن والے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ مسئلہ یاد رکھنا، اللہ کے پیغمبر کو نظر آنے والا ہر خواب سچا ہوتا ہے۔ نبوت ملنے کے بعد خواب نظر آئے وہ خواب بھی سچا، اور نبوت ملنے سے پہلے نبی خواب دیکھے پیغمبر کا وہ خواب بھی سچا۔ اب یوسف علیہ السلام بچپن میں تھے، خواب آیا، ابھی پیغمبر نہیں بنے تھے، نبوت ملنے سے پہلے نبی خواب دیکھے وہ خواب بھی سچا ہے۔ 40 سال بعد تعبیر سامنے آ گئی، 11 بھائیوں نے، والدین نے یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا، لیکن یہ سجدہ عبادت والا نہیں تھا۔ اب خیال، یہ میں نے آپ کو چند حوالہ جات قرآن پاک کے سنائے اور دکھائے، یہ نسخہ رکھو چاہ جو اب میں حدیث پاک کے حوالے شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کا نام ماننے والے اونچا لیں، میں حدیث کھولوں۔ ماتھا اللہ نے بنایا ہے تو ماتھے کے ساتھ سجدے کے لائق صرف کون ہے؟ ہماری پیشانی اور ماتھا کسی پیر نے بنایا؟ شک کے اونچا۔ ہمارا ماتھا کسی ولی اور بزرگ نے بنایا؟ ہمارا ماتھا حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے بنایا، لاہور والا۔ ہمارا ماتھا حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے بنایا۔ ہمارا ماتھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے پیدا کیا؟ نہیں۔ اگر پیشانی اور ماتھا کسی پیر، کسی فقیر، کسی بزرگ، کسی عالم، کسی حاکم، کائنات کی کسی شخصیت نے ہماری پیشانی کو پیدا نہیں کیا تو سجدے کے لائق بھی وہ نہیں ہو سکتا۔ اگر پیشانی پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے تو پیشانی کے ساتھ سجدے کے لائق صرف کون ہے؟ نہیں۔ اگر سجدے کے لائق صرف اللہ ہے تو فرشتہ آدم علیہ السلام دا سجدہ کیوں کیتا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام دے بھائیاں یوسف علیہ السلام دا سجدہ کیوں کیتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے عبادت والا سجدہ ہو نہیں۔ اب خیال، ایک اور جملہ، پچھلی شریعتوں میں انسان کے تعظیمی سجدے کرنے کی اجازت تھی۔ عبادت والا سجدہ تو صرف اللہ کے لیے تھا نا، اس شریعت میں بھی اس شریعت میں بھی۔ تعظیمی سجدے کی پہلی شریعتوں میں اجازت تھی کہ انسان کے آگے تعظیمی سجدہ کرو، لیکن ہماری اس شریعت کے اندر انسان کے تعظیمی سجدے سے بھی روک دیا گیا۔ اب سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ ہی کا کرنا ہے، انسان کے تعظیمی سجدے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا، جنازے دی جری نماز پڑھتے ہیں اس سے کتنے سجدے؟ چپ کر بیٹھے۔ نماز جنازہ کتنے سجدے؟ کوئی سجدہ نہیں۔ لاش سامنے پڑھیے، میت سامنے موجود ہے، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، سلام ہم نے پڑھی،
درود ہم نے پڑھا، مغفرت کی دعا پڑھی، سلام پھیرا، لیکن سجدے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے میت سامنے پڑا ہے، اس وقت سجدہ اللہ کا بھی نہیں کرنا، ایسے نہ ہو کہ دیکھنے والے کو شک ہو جائے یہ بندہ میت کا سجدہ کر رہا ہے۔ سنو میت سامنے پڑا ہے، اللہ کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جب اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا اب قبر والے کے سجدے کی اجازت کیسے نکل آئی ہے؟ اب سنیں، اب آپ کو میں حدیث پاک کے حوالے سناؤں۔ صفحہ ہے 386۔ یہ آپ مشکات شریف دیکھ رہے ہیں، یہ مشکات شریف ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں نہ تکرو اللہ راضی ہونے، یہ مشکات شریف ہے میرے ہاتھ، یہ صفحہ ہے 386۔ یہ ساری کتاب آپ سے سلم دی احادیث مبارکہ نال پورے۔ وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں، لما اشتکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، مرض الوفات، ذاکر بعض نسائہ کنیسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویوں نے ایک گرجے کا ذکر کیا۔ کنیسہ عیسائیوں کا گرجا، یقال لہا ماریا، اس گرجے کا نام ماریا تھا۔ وکانت ام سلمۃ و ام حبیبۃ عطت ارض الحبشہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حبشے کی سرزمین میں اس گرجے کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ حبشے میں عیسائی رہتے تھے، ان دونوں نے ہجرت کی تھی اور اس گرجے کو دیکھا تھا۔ فَذَكَرَتْ مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گرجے کے اندر تصویروں کا ذکر کیا۔ اس گرجے میں تصویریں تھیں اور بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا۔ فرفع راسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، گرجے کا ذکر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا۔ فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا ثم صوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار خلق اللہ۔ یہ اب میں معنی سناتا ہوں آپ کو، ذرا دوبارہ غور کریں۔ آپ سے سلم کی دو بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے حبشے کے علاقے میں ایک گرجا دیکھا، اس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں، بڑا خوبصورت تھا۔ آپ سے سلم بیمار تھے، یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، گرجے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ذرا حدیث کا معنی سننا، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح،
یہ یہودی اور عیسائی، اور چند منٹ، یہ یہودی اور عیسائی اذا مات فیہم الرجل الصالح، یہود و نصارہ کے اندر جب کوئی بزرگ آدمی فوت ہو جاتا، ولی فوت ہو جاتا، نیک بندہ فوت ہو جاتا، تو بنو علی قبرہ مسجدہ، یہودی اور عیسائی اس ولی کی قبر پر سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ ثم صوروا فی تلک الصور، دربار بنا کر اس میں بزرگ کی تصویریں لٹکا دیا کرتے تھے۔ آپ نے انصاف کرنا ہے، اگر یہودیوں اور عیسائیوں میں کوئی نیک ولی فوت ہو جاتا، اس کی قبر پر سجدے کرتے تھے، اوپر قبہ بنا کر اس میں بزرگ کی تصویریں لگاتے تھے، یہ کام آج یہ امت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ اچھا دسو نا، ڈرتے کی مولا راضی انہیں میں حدیث کھولی بیٹھا، ڈر کی گل ہے، آج یہ کام یہ امت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ آگے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حدیث کے الفاظ کا ترجمہ سنا دوں، حدیث کھولی بیٹھا، نوٹ کرو، یہ کتاب میرے پاس جمعے کے بیان کے بعد کمرے میں موجود ہوگی، جس نے حوالہ دیکھنا ہے صفحہ 386 ہے، یہ میں نے کھولا ہوا ہے۔ تلی واٹ میں مسلم سادے کھڑن تو مسلم سادے، فیرانے حضرت نو خواب آیا تے فیرانے حضرت نے فرمایا سادہ حضرت 16 سال کچے دھاگے نال خود وچ اپٹھا لڑکا رہیا، لوگاں کا سبحان اللہ، یہ وہ مسئلے کر رہا ہوں، کچی تاند تے دھاگے نال اپٹھا لڑکا رہیا کھوچ، نمازاں کتھا گئیاں 16 سال دیاں، اپٹھا 16 سال لڑکا رہے تے 16 سال دے روزے کتھے گئے، غسل ہے، طہارت ہے، پاک دامنی ہے، کتھا گئیاں شیاں، لوگاں کا واہ جی واہ، بڑا افسوس ہے خدا دی قسم ہے۔ بڑے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیندن سارے پیر و مرشد سید نیت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ فرمیندن انی پیے تے کتی چٹے، آٹا کیوں نہ کھٹے، پوچھنا لجو کونی۔ یہودی اور عیسائی کوئی ولی فوت ہو جاتا، قبر پر سجدے کرتے تھے، تصویریں وہاں اس کی لٹکاتے تھے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اولئک شرار خلق اللہ، قبروں پر سجدے کرنے والے اللہ کی ساری مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ اور حوالہ سنو مشکات شریف کا صفحہ 69، صفحہ 69 کا حوالہ سنو، پھر صفحہ 72 کا حوالہ سناؤں، یہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حوالہ ہے، ایک کھولی بیٹھا، صفحہ 69 مشکات شریف، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه الذی لم یکن منہ، اس تکلیف میں، اس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بیماری میں آپ کو دوبارہ اٹھنا نصیب نہیں ہوا، جملے کو سمجھنا، لم یکن منہا، اسی بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور فوت ہون تو پہلے پہلے، وفات تو پہلے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے پہلے اس بیماری میں آپ کو صحت نہ مل سکی، آپ فوت ہو گئے، اسی بیماری میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ دیکھنا حضور صحیح کو منن والے نا چینن کے ڈردن میں ایک سا حدیث میں سامنے کھولی بیٹھا، جیرے یہودی تے عیسائی نبیاں دی قبر تے سجدے کرے نے ہن، انہاں یہودیاں عیسائیاں تے اللہ دی رحمت آئی یا اللہ دی لعنت آئی؟ اے میری گل ہے،
یہ میری گل ہے، یہ میں کھولی بیٹھا ہوں۔ آگے سنیں، حضرت ایک صحابی ہے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بات سنیں۔ قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جندب فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یقول، حضور فرما رہے تھے الا وان من کان قبلکم، خبردار، اللہ خبردار، حضور نے فرمایا جو تم میں سے پہلے لوگ تھے کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، معنی سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، جو تم میں سے پہلے لوگ تھے وہ نبیوں کی قبروں کو اور اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ پہلی روایت تھی جو صرف انبیاء کرام دا لفظ ہے، اس روایت صالحین نیک ولی تے بزرگاں دی قبراں دے سجدے کرے نے ہن، کہہ فرمایا حضور صحیح فرمایا۔ اگو سنو، الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم من ذالک، یہ حوالہ آپ نے فرمایا خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں آمنہ کرال تمہیں اسے منع کر رہا ہوں۔ قبر دا سجدہ کرنے، چپ کر بیٹھے ہو، قبر دا سجدہ کرنے اللہ راضی انہیں عبادت اللہ سجدہ نہیں کرنا، چلو تعظیمی سجدہ کا کرنا ہے نا، قبر دے سجدے کرن تو آمنہ دلال روک گئن۔ اور حوالہ سنو، صفحہ 254 مشکات شریف صفحہ 254، یہ حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیں، ابن مشکات شریف صفحہ 154 نکل آیا۔ میں ویسے ہی آپ سے سلم دی احادیث مبارکہ سنا دے وہاں تا امید یہ بھئی میرے دوست یقین کرن ہا چاہ، لیکن میں حوالہ نال چاہ کے گھنایا کھول کے بیٹھ دکھے نا، شنیدہ کہ بود مانندے دیدہ سنن تے دیکھنے جبوں فرق ہے میں کہ اکھیاں نال میرے دوست حدیث پاک دی زیارت کر گھنن۔ ہون اجازت دے ہوتا پڑھا چلا بات مانا ہی کرا تے لفظی قبر چٹو میرے تے نراف سی ونجن وقت تو سانسو سادہ کے تھیسن تا تیرے تے تھیسن سائن جانن تے گئیں جانن سادہ کے یکھے اگر سنا شنا کتھائی دوست کتھائی کہ پوچھا اگر جیلی چی اگر سادی دعائے جتھا راوے خوش راوے۔ سنو، آن نبی حریرہ رضی اللہ، میں صفحہ کھولی بیٹھا ہوں اور میں بار بار دکھاواں تا کتاب وڈی ذرا مشکل پیش آن دی، یہ تکلیف تھی دی چاوانی دکھاوانی، میں صفحہ کھولی بیٹھا 154۔ آن نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم نے لانا زوارات القبور، جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ جیریاں تریمتیاں تے جڑیاں قبراں تے درباراں دی زیارت تے ونجن انہاں تے حضور صحیح رحمت کی تھی ہے۔ اچھا دسو حدیث مننا لے ہو کے کی تھی ہے؟ یہ میری گل ہے جی، یہ میں کھولی بیٹھا ہوں۔ او بندہ اے حوالہ تاکو کھول کے کیویں لکھے سی جرا آپ قبراں دی کھٹیاں تے پلدا پے، جرا آپ عرصہ تے میلے تے درباراں دی آمدنی تے زندگی پیا گزرے دے، اون پاکو اے حوالہ کیویں لکھاونا ہے؟
چیتر دا مہینہ آوے نا، چیتر دا وڈے عرس لگتے ہیں ملکی چ. ضلع ڈیرہ ہادی خان دی گلے دو شناتے دوستن، ہیک نو اللہ توحید دی سمجھ چڑھتی، او بن گیا وہابی. سنتے بیٹھے ہو، موحد بن گیا. پہلے تے دوہے رل کے ویندے ہیں، نہ چیتر دے مہینے فلانا دربار عرسے تے او مکہ تے دوجا عرسے. چیتر دا مہینہ ذرا ٹھٹا میٹھا مہینہ ہوتا ہے نا، عرس بڑے لگتے ہیں. او جی فلانے دربار تے فلانے. جن ویلے اے موحد بن گیا تا دوجے دوست پوچھو سا اللہ راضی تھی بھی وہابی جو بن گئے کوئی فائدہ تھی آئی. اگے تا پرانا دور ہے نا، اٹھاں دا تے گھوڑیاں دا کچاوے لڑ کے تے اٹھاں تے لڑی کے تے ویندے ہن درباراں تے کئی کئی دیواراں لگ گئیاں. او فائدہ کوئی تھی آئی وہابی جو بنے اسا کہ آخرت دا تجرہ فائدہ ہے ہی ہے. دنیا دا فائدہ وہابی بنن نال اے تھے جو چیتر والے مہینے دے درباراں دے تھڈے دھکاں تو بچ گیاں. چیتر مہینے دے تھڈے تے دھکاں تو اے فائدہ ہے. دنیا آخرت دا چلو فائدہ ہے ہی ہے نا توحید دا. دنیا تے وہابی بنن دا تے موحد بنا فائدہ چیتر مہینے دے تھڈے دھکاں تو بچ گیاں جڑے درباراں تے تھڈے کھاندے آسے. اور حوالہ سنیں، صفحہ ہے 282. یہ ان قیس بن سعد، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال اتیت الحیرہ، حضرت قیس کہتے ہیں کوفے کے قریب ایک شہر تھا، میں اس شہر میں گیا، اس کا نام حیرہ تھا. شہر کا نام ہے اتھا میں گیا ہوں. فرائیتہم یسجدون لمرزبان لہم، میں نے شہر کے رہنے والوں کو دیکھا انہیں سردار کے آگے سجدہ کر رہے تھے. حدیث سمجھ آندی پئی ہے؟ حضرت قیس بیان کریں دن کوفے دے نال ایک شہر آئی، اتھا میں گیوں سردار دے سجدے پہ کریں دن. فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ لَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَحَقُّ أَن يُسْجَدَ لَهُ، میں کہنے لگا واہ بھائی واہ، سردار کے آگے سجدہ کر رہے ہیں اس شہر والے. البتہ آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ سجدہ حضور کے آگے کیا جائے. سردار کے رشے سجدہ تا نبی سجدے کو کرنا چاہیے. حدیث سمجھے دے بیٹھے ہو، سردار دے کو سجدہ پہ کریں دے، نبی سونے دے کو کرنا چاہیے ہائی. سردار کتھا تے حضور صحیح کتھا. فَأَتَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور سے سلم کے پاس آیا. فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ الْحَيْرَةِ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضرت میں ہیرا کے مقام پر گیا تھا، اجرا شہر کوفے دنال. فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانِ لَهُمْ، میں نے وہاں دیکھا اس شہر کے رہنے والے اپنے سردار کے آگے سجدہ کر رہے تھے. فَأَنْتَ أَحَقُّ بِأَن يُسْجَدَ لَكَ، ساری دنیا کے سردار مل جائیں آپ کے قدموں کی خاک کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت آپ حقدار ہیں کہ آپ کا سجدہ کیا جائے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں. اور میں کوئی جواب رہے ہو سارے ساتھی، میں خوش تھی، میں دعا منگا تمہارے واسطے. جرا صحابی حضور کو اجازت منگدا پے بھئی میں تمہارا سجدہ کرنا چاہنا، اے حضور دا عبادت اللہ سجدہ کرنا چاہتا آئی. کیرا سجدہ؟ ایک عظیمی عزت والا ادب والا. جواب سنو. فقال علی، حضور میں آپ کا سجدہ کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ارائیت لو مرت بقبری یا کنت تسجد لہو فقلت اللہ. حدیث سمجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت قیس یہ بتا، اگر میری وفات کے بعد
تو میری قبر کے قریب سے گزرے، میری قبر کو سجدہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور تو کرو صحابیہ کا حضرت میں تھوڑا سجدہ کرنا چاہتا، آپ نے فرمایا اے دسا میری وفات تو بعد جے کر تو میری قبر دے کولوں گزرا میری قبر دا سجدہ کرے سے؟ میں آکھا نہیں۔ فقلت لا، میں کہ حضرت میں تیری قبر دا سجدہ تا نہ کرے سا۔ ہن جواب سنو، فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، اگر میری وفات کے بعد میری قبر کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو میری زندگی میں میرے سامنے بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لو کنت آمر احدا ان یسجد لأحد لامرت النساء ان یسجدن لأزواجہن۔ یہ حوالہ ہے صفحہ 282۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے بغیر کسی کے سجدے کی اجازت ہوتی، کسی کے آگے تعظیمی سجدہ کرنا جائز ہے، اگر میری شریعت میں اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا خامد کا سجدہ کر۔ بیوی کو خامد کے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے، تم صحابہ کو میں آمنہ کے لال کے آگے تعظیمی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔